کئی نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ مشزنی کی وجہ سے ان کے اعلی تناسل کا سائز کم رہ گیا ہے، موٹائی کم ہو گئی ہے یا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ یہ بھی صرف نفسیاتی وہم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں پیدائشی ہوتی ہے۔ آپ کی جینز ان سب کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ چلے یا دوڑ لگائے تو کیا آپ کی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہے؟ کیا ہاتھوں کو روز استعمال کرنے سے انگلیاں چھوٹی یا کمزور ہو سکتی ہے؟ کیا زیادہ بولنے سے زبان کمزور ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کی ایک ٹانگ یا ایک ہاتھ بڑا ہو گیا ہو؟ اگر ان سب کا جواب نفی میں ہے تو سمجھ لے کہ اعلی تناسل بھی اسی طرح کا جسم کا ایک حصہ ہے۔ اس کو بھی استعمال کرنے سے اس کی ساخت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر جسم کے اندر نمکیات وغیرہ میں کوئی کمی بیشی ہو یا ڈپریشن ہو تو اس سے اعلی تناسل کے تناؤ پر فرق پڑتا ہے، جو نمکیات اور وائٹامن کی کمی پوری کرنے یا ڈپریشن کا علاج کروانے سے دور ہو جاتا ہے۔ در حقیقت اگر جسم کا کوئی حصہ اچانک سے بڑا ہو جائے تو میڈیکل کی اصطلاح میں اسے کینسر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی سے اپنے اعلی تناسل کے بڑا کرنے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کسی دوائی سے آپ کو اعلی تناسل کا کینسر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، کسی بھی دوائی، ٹوٹکے، پمپ یا آپریشن وغیرہ سے اعلی تناسل بڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مشت زنی یا کسی اور عمل سے یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حکیم سفید جھوٹ بولتے ہیں، سائنسدانوں نے ہر طرح کے تجربات کر کے دیکھ لیے ہیں، لیکن آج تک کسی میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس طرح کی بہت سی پروڈکٹس مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن یہ سب پیسہ بٹورنے کے طریقے ہیں۔ جس دن کسی نے اس میں کامیابی حاصل کر لی، وہ چند دنوں میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا، نہ کہ کسی گلی کے نکڑ پر چھوٹی سی دکان بنا کر بیٹھا ہوگا، کیونکہ امیر لوگ ایسی دوائی یا آلے کے لیے کروڑوں روپے بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یقین رکھیں، ابھی تک دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں بنی ہے، لہٰذا ان چیزوں میں اپنا وقت اور پیسہ برباد نہ کریں۔ پاکستان میں اعلی تناسل کا اوسط سائز 3 سے 4 انچ ہے، حتیٰ کہ انگلینڈ اور امریکہ میں بھی گوروں کا اوسط سائز 4.5 انچ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں۔ عربوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے اعلی تناسل بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی محض سنی سنائی بات ہے۔ میڈیکل سروے کے مطابق عراق میں اوسط سائز 4.5 انچ، کویت، سعودی عرب، قطر اور یمن میں 4.8 انچ اور بحرین میں 5 انچ ہے۔ افریقہ کے عرب ممالک الجزائر، لیبیا، مصر اور تیونس میں 5.4 انچ ہے۔ عورت کی اندام نہانی کا صرف شروع کا 2 انچ حصہ حساس ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اعلی تناسل 2 انچ سے بڑا ہے تو کافی ہے۔ در حقیقت بڑے اعلی تناسل کا نقصان ہوتا ہے۔ مباشرت کے وقت یہ آگے جا کر بچہدانی کے منہ سے ٹکراتا ہے، جس سے مرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور عورت کو بھی۔ اگر عورت انزال کے قریب بھی ہو اور اعلی تناسل آگے جا کر ٹکرائے تو تکلیف کی وجہ سے عورت کا جوش فوراً ختم ہو جاتا ہے اور الٹا وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اچھے پمپ کے مسلسل استعمال سے اعلی تناسل کو تھوڑا موٹا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی وقتی ہوتا ہے۔ چند دنوں میں یہ واپس اپنے اصل سائز پر آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کا سائز جتنا بھی ہے اس پر شکر ادا کرے اور اسے بڑا یا موٹا کرنے کا وہم دل سے نکال دے۔ نہ تو ہم اپنی ٹانگ بڑی کر سکتے ہیں، نہ ہاتھ کی انگلیاں، اور نہ ہی اعلی تناسل۔ ان سب کے سائز کا فیصلہ ہماری پیدائش کے وقت جینز کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور پھر ساری عمر وہی ہوتا رہتا ہے۔ نہ ہی مشزنی اسے کم کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی دوائی یا پمپ اسے بڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھا ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اعلی تناسل ذرا بڑے ہوتے ہیں وہ تناؤ آنے کے بعد تھوڑے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ عورت کو اس ٹیڑھے پن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کچھ صورتوں میں زیادہ لطف آتا ہے، کیونکہ یہ اندام نہانی کی دیوار پر زیادہ رگڑ کھاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسی اندام نہانی سے بچہ نکل کر آتا ہے جو کسی پائپ کی شکل کا نہیں ہوتا۔ اگر بچہ اس میں سے بآسانی گزر سکتا ہے تو ٹیڑھا اعلی تناسل بھی بخوبی اپنا کام کر سکتی ہے۔ ٹیڑھے اعلی تناسل کو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لہٰذا اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کرے۔